بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بعد شریعت میں سب سے اہم مسئلہ نماز کا ہے۔ نماز کے اہتمام کا حکم شریعت نے بہت زیادہ دیا۔ عام آدمی کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ چند ایک نشستیں صرف اس پر ہونی چاہیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں۔ چند ایک نشستیں صرف اس پر ہوں کہ ہم نماز سنت کے مطابق ادا کریں۔ جب مسجد میں داخل ہونے لگیں، اپنا دایاں پاؤں نکالیں اور جوتے پر رکھیں، پھر دایاں پاؤں نکالیں اور مسجد میں رکھیں اور زبان سے پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہوں فوراً نیت اعتکاف کی کر لیں۔ اس کے لیے عربی الفاظ کی ضرورت نہیں اور زبان سے کلمات کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بس نیت کر لیں کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کے ساتھ رہوں گا۔ اس پر انشاءاللہ العزیز اعتکاف کا اجر بھی ملے گا۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اگلی صف میں بیٹھیں۔ کوشش کریں کہ امام کے پیچھے بیٹھیں، پھر دائیں پھر بائیں، پہلی صف پر بیٹھیں۔ اس طرح نہ کریں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو اور پچھلی صف میں بیٹھیں، کیونکہ جب ہم نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے بیٹھنا نہیں۔ تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھیں، تحیۃ الصلاۃ 2 رکعت پڑھیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت سنت پڑھیں۔ لیکن اگر ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی اور اس میں ساری نیتیں کر لیں، اللہ سب کا اجر عطا فرما دیں گے۔ ویسے بھی فجر کی نماز کے لیے آئیں تو نماز سے پہلے صرف 2 رکعت سنت ہے۔ فجر کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے کوئی نوافل نہیں ہے، وہ نفل تو پڑھ نہیں سکتے۔ خیر، مسجد میں داخل ہوں تو پہلی صف میں آئیں اور وہاں نوافل یا سنت پڑھیں۔ جب ہم پچھلی صف میں پڑھتے ہیں تو نمازیوں کے لیے گزرنے میں دقت ہوتی ہے، ہم نمازیوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلی صف، وہ مکمل ہو جائے دوسری صف، وہ مکمل ہو تیسری، وہ مکمل ہو چوتھی۔ جب تک اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے نہ بیٹھیں اور نہ ہی سنت پڑھیں۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوں تو اونچی آواز سے السلام علیکم نہ کہیں۔ بعض لوگ ذکر میں مشغول ہیں، بعض تلاوت میں مشغول ہیں، ان کے ذکر اور تلاوت میں خلل آتا ہے۔ ہاں، اگر آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں اور جس کے پاس بیٹھے از خود آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، لیکن وہ تلاوت میں مشغول ہے تو پھر نہ کہیں۔ میں گزشتہ کل گجرانوالہ تھا، فجر کی نماز کے بعد میرا درس تھا۔ میں نے اس مسجد میں لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ آپ کی مسجد میں مسئلہ پیش آیا کہ میں گزشتہ سفر میں فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آیا، 5 منٹ باقی تھے، میں نے قرآن کریم کھولا اور تلاوت شروع کی۔ ایک بندہ آیا السلام علیکم، تلاوت چھوڑی وعلیکم السلام، تلاوت شروع کی۔ دوسرا بندہ آیا السلام علیکم، تلاوت چھوڑی، اس کا جواب دیا۔ تلاوت شروع کی۔ تیسرا آیا السلام علیکم، میں نے تلاوت چھوڑی اور اس کا جواب دیا۔ اب جو میں نے تلاوت کرنی تھی وہ رہ گئی۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوں تو اونچی آواز سے السلام علیکم نہ کہیں۔ لوگ ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ویسے بیٹھا ہو آپ اس کے ساتھ جائیں، وہ متوجہ ہو تو آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ مسجد میں جب تک بیٹھیں ذکر کا اہتمام کریں،
تلاوت کا اہتمام کریں۔ بہترین ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر کسی وجہ سے طبیعت آمادہ نہ ہو ذکر پہ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، مسجد میں باتیں نہ کریں، نہ نماز سے پہلے اور نہ نماز کے بعد۔ مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھنا یہ ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو اس وقت بھی اس کا اہتمام کریں کہ پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، اور صف کا آغاز ہوتا ہے امام کے پیچھے سے، جو پہلے امام کے پیچھے کھڑے ہو، پھر جو آئے وہ امام کی دائیں جانب، بعد میں آئے تو بائیں جانب، پھر آئے تو دائیں جانب، پھر آئے تو بائیں جانب۔ اس طرح صف بندی نہ ہو کہ امام کے پیچھے ایک طرف لوگ زیادہ ہوں اور ایک طرف کم ہوں۔ پھر چند ایک آداب وہ ہیں جو نماز سے پہلے مسجد کے ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں داخل ہوں تو بایاں پاؤں جوتے سے نکالے اور جوتے پر رکھیں، اور دایاں نکالے تو مسجد میں رکھیں۔ نمبر 2، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھیں۔ نمبر 3، دل میں نیت کرے کہ جب تک مسجد میں ہوں گا اعتکاف کی حالت میں ہوگا۔ نمبر 4، سب سے پہلے پہلی صف میں جائیں، سنت کا وقت ہو تو پڑھیں، نفل کا وقت ہو تو پڑھیں، اور نہ ہو تو پہلی صف میں بیٹھیں۔ فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے آئے ہیں، فجر کے فرض میں کچھ وقت باقی ہیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے، بیٹھنا ہے۔ پہلی صف میں جگہ مکمل ہو، پھر دوسری صف، اس میں مکمل ہو، پھر دوسری صف۔ نمبر 5، مسجد میں آئیں تو اونچی آواز سے السلام علیکم نہ کہیں، اس سے نمازیوں کی نماز میں، ذاکرین کے ذکر میں اور قارئین کی تلاوت میں خلل آتا ہے۔ ہاں، اگر آپ بیٹھیں اور جس کے پاس بیٹھیں وہ ذکر میں مشغول نہیں، تلاوت نہیں کر رہا، آپ طرف متوجہ ہو، آپ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 6، جب تک مسجد میں بیٹھیں تلاوت اور ذکر کا اہتمام کریں، جو ذکر آپ کا جی چاہے تلاوت کریں۔ پہلا کلمہ، درود پاک، استغفار، جس پر آپ کی طبیعت آمادہ ہے، اور اگر کسی وجہ سے طبیعت آمادہ نہیں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اور نمبر 7، جب صف بندی ہو تو سب سے پہلے پہلی صف اور امام کے پیچھے، پھر امام کے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر دائیں، پھر بائیں، یوں صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، پاؤں کے مقابلے میں پاؤں کھڑا کریں، دو بندوں کے درمیان فاصلہ بالکل نہ ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، سر ٹوپی، رومال یا پگڑی سے ڈھکا ہو، اس طرح صف بندی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل نماز پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔